اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعة فاسعوا الى ذکر اللہ وذروا البیع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب پکارا جائے نماز کے لیے جمعے کے دن تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو اور خرید و فروخت چھوڑ دو، یہ بہتر ہے تمہارے لیے اگر تم جانو۔ پھر جب نماز پوری ہو جائے تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو اور اللہ کو کثرت سے یاد کرو، شاید کہ تمہیں فلاح نصیب ہو جائے۔ اور جب انہوں نے تجارت اور کھیل تماشا ہوتے دیکھا تو اس کی طرف لپک گئے اور تمہیں کھڑا چھوڑ دیا۔ ان سے کہہ دو کہ یہ کھیل تماشا تجارت سے کئی گنا بہتر اللہ کے پاس ہے اور اللہ بہترین رزق دینے والا ہے۔ جو لوگ میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں، خواتین و حضرات، سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو میں سب سے معذرت چاہوں گا کیونکہ مجھے لائیو آنا تھا تو میں کسی وجہ سے لائیو صبح فجر کے بعد آ نہیں سکا، اور میری طرف سے سب کو بہت بہت جمعہ مبارک، جمعہ کا دن مبارک ہو آپ سب کو۔ دوستو، آج جمعے کے دن کے حوالے سے، جمعے کے دن کی فضیلت کے حوالے سے بات کریں گے۔ جمعے کا دن ایک بہت بابرکت اور بہت اچھا، بہت برکت والا دن مسلمانوں کے لیے ہوتا ہے۔ گویا جمعے کی نماز عید کی نماز کی طرح ہوتی ہے۔ عید کی نماز ہمیں ہر سال ملتی ہے اور جمعے کا دن ہمیں ہر ہفتے ملتا ہے۔ جمعے کے دن کی تین خاص بات میں آپ کو سب سے پہلے بتاؤں، کیونکہ میں تھوڑا سا لیٹ آپ لوگوں کے ساتھ آیا ہوں آج، تو بہت سے لوگ ہو سکتا ہے کہ لیٹ میری ویڈیوز دیکھیں، اور ہو سکتا ہے کہ جو میں باتیں بتا رہا ہوں وہ بہت سارے لوگوں کو آلریڈی پہلے سے پتہ ہو، لیکن یہ باتیں ان کے لیے ہیں جن کو نالج نہیں ہے، جن کو ان باتوں کا نہیں پتہ۔ تو سب سے پہلے تو یہ بتاؤں گا کہ جمعے کا دن ہمارے لیے ہمارے نبی، پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے مانگا کہ ہر مذہب میں، عیسائی ہیں اور دوسرے مذہب ہیں، ان کا ایک خاص دن ہوتا ہے جب وہ جمع ہوتے ہیں پورے ہفتے میں ایک دن اور عبادت کرتے ہیں۔ تو گویا اس معاملے کو دیکھتے ہوئے ہمارے نبی نے اللہ تعالیٰ سے ایک اپنی امت کے لیے ایک دن مانگا جس میں ایک مختصر سی نماز، صرف 2 رکعت کی نماز ہوتی ہے، تاکہ ہم مسلمان ہر ہفتے باقاعدگی سے، اہتمام کے ساتھ جمعے کے دن نماز پڑھ سکیں، ایک دوسرے سے مل سکیں، بات کر سکیں۔ گویا جمعے کا دن ہمارے لیے عید کے دن کی مانند ہے، اگر ہم اس بات کو انڈرسٹینڈ کریں، سمجھیں۔ بہت سے لوگ جمعے کی نماز بھی نہیں پڑھتے، جمعے کی نماز چھوڑ دیتے، یہ بہت غلط بات ہے۔ اور ایسا نہیں ہے کہ اگر آپ جمعے کی نماز نہیں پڑھ رہے، دوسری نمازیں چھوڑ دیتے ہیں اور جمعے کی نماز پڑھ رہے ہیں، وہ بھی غلط بات ہے، کیونکہ نماز کی تو کوئی معافی نہیں ہے۔ آپ بولو کہ میں 4 نمازیں پڑھ رہا ہوں، یار ایک چھوڑ دیتا ہوں، کیا ہوگا؟ کوئی بات نہیں، ایسا نہیں ہے۔ ہر نماز کا حساب ہوگا، اور سب سے پہلے بے شک نماز کا حساب ہوگا۔ مختصر سی 2 رکعت ہوتی ہیں جمعے کے دن کی نماز میں، لیکن اس سے پہلے 4 سنتیں اور اس کے بعد سنت اور نفل ہوتے ہیں۔ اسی کے ساتھ فرمایا گیا کہ جو جمعے کے دن جب اذان ہو اور جو اللہ تعالیٰ کے ذکر کی طرف دوڑتا ہے، یعنی کہ مسجد جاتا ہے، نہاتا ہے، دھوتا ہے، صاف ستھرا لباس پہنتا ہے، خوشبو لگاتا ہے، ٹوپی پہنتا ہے، یہ سب ہمارے سنت ہے۔ ٹوپی پہننا، خوشبو لگانا ہمارے نبی کو بہت پسند تھا۔ سر ڈھک کے نماز پڑھنا، اسی لیے ہم ٹوپی لگاتے ہیں، خوشبو لگانا، صاف ستھرا لباس پہننا، سفید لباس پہننا، کیونکہ جب پاک ہوتا ہے لباس سفید تو الگ ہی نظر آتا ہے۔
بہرحال آپ صاف ستھرا لباس پہنے، ضروری نہیں کہ سب سفید ہی لباس پہنیں. اور جب آپ مسجد کی طرف دوڑتے ہیں، جاتے ہیں، اور جو بیان چل رہا ہوتا ہے اس کو آپ سنتے ہیں، اس بیان کو سننے سے لے کر سنتیں ادا کرنے تک، اس کے بعد خطبہ سننے تک، خطبے کے بعد جماعت ادا کرنے کے بعد جو بقایا نماز ہوتی ہے اس کو پورا کرنے تک آپ وہاں بیٹھیں. اس کے بعد جمعے کے دن سورہ کہف کی تلاوت کریں. سورہ کہف کی تلاوت جمعے کے دن کرنا اس جمعے سے آپ کے آنے والے جمعے تک، یعنی کہ آج جو جمعے کا دن ہے، اس سے اگلے جمعے تک ایک آپ کی زندگی میں نور روشن ہوگا. اور گویا جس نے بیان شروع ہونے سے، سنتیں ادا کرنے، خطبہ سننے سے لے کے جماعت ادا کرنے سے پوری نماز تک وہ چپ رہا، سنا، سمجھا اور صحیح سے نماز کو ادا کیا، تو گویا اس کے پرانے جتنے گناہ تھے وہ بخش دیے جائیں. تو یہ ایسی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں دوستوں، ہم لوگوں کو نہیں پتہ. ہم مسجد میں جاتے ہیں اور ہم جب پہنچتے ہیں مسجد کے اندر داخل ہوتے ہیں تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ آگے چلے جائیں. جب مسجد خالی ہو تو بے شک آپ آگے پہنچیے، کیونکہ آگے جتنا آپ آگے جائیں گے اتنا زیادہ ثواب ہوگا. لیکن ایسا نہیں ہے کہ اگر آپ پیچھے کھڑے ہوئے تو ثواب نہیں ملے گا، ایسا نہیں ہے. لیکن اگر لوگ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور کسی کے کاندھے کو آپ کا پیر لگ رہا ہے، کسی کو آپ ہاتھ کے اوپر چڑھتے ہوئے جا رہے ہیں، تو وہ شخص جہنمی قرار دے دیا گیا ہے. کہ جو شخص جمعے کے دن جائے اور آگے پہنچنے کی صف کے معاملات میں لوگوں کو کندھے کو مارتا ہوا جائے، پیر لگاتا ہوا جائے، وہ گویا جہنمی ہے. جہاں آپ کو پیچھے جگہ ملے وہاں بیٹھ جائیں. جب سنتیں ادا ہوں گی، جب سب اٹھتے ہیں تو اس میں بھی تھوڑی بہت جگہ بنتی ہے، آپ اس میں آگے جائیں. جماعت کے ٹائم پہ جو آپ کو جگہ زیادہ سے زیادہ آگے ملے آپ وہاں پر جائیں. اس کے علاوہ جہاں آپ کھڑے ہوئے ہیں وہیں کھڑے رہ کر کے آپ اپنی نماز ادا کریں. جمعے کے دن کی 3 خاص بات میں آپ لوگوں کو بتاؤں. جمعے کے دن سب سے پہلے میں نے آپ کو بتایا سورہ کہف کی آپ تلاوت کریں، تاکہ اس جمعے سے لے کے اگلے جمعے تک ایک پورے ہفتے میں، اس پورے ایک ہفتے میں آپ کی زندگی میں ایک نور روشن کر دیا جائے گا. اور صرف عربی میں نہیں پڑھیں، اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں، اس کو سمجھیں اور اس پورے ہفتے میں اس کے اوپر عمل کریں. اس کے بعد ایک چھوٹی سی تسبیح میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ جمعے کے دن فجر کی نماز کے بعد سے لے کر مغرب سے پہلے تک ٹائم ہے. آپ فجر کی نماز کے بعد پڑھ لیں، فجر سے پہلے نہیں، فجر کی نماز کے بعد پڑھ لیں، ظہر پڑھ لیں، جمعے کی جو ہم نماز پڑھتے ہیں جمعے کے بعد پڑھ لیں، عصر کے بعد پڑھ لیں. مغرب سے پہلے آپ نے یہ تسبیح پڑھنی ہے. چھوٹی سی تسبیح ہے، میرے خیال میں شاید 3-4 منٹ بھی پورے نہیں لگتے. اللہ کی تسبیح ہے، 100 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے. اور اپنے دل میں اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی اور جو بھی آپ کو حاجت ہے وہ آپ نے دل میں طلب کرنی، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو فائدہ ہوگا. اور تیسری بات، آخری بات میں آپ کو بتا دوں جمعے کے اعتبار سے، مغرب کی نماز کے بعد 41 مرتبہ یا معیذو آپ نے پڑھنا ہے. اس میں آپ کی اللہ تعالیٰ عزت کو کشادہ کر دے گا، عزت میں اضافہ فرما دے گا اور آپ کو وہ سیدھی راہ دکھائے گا جس میں واقعی میں عزت ملتی ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ نہیں یہ ہم کریں گے تو ہمیں عزت مل جائے گی، اور 4 لوگ بیٹھ کر ہماری خوشامد کر رہے ہوتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بہت عزت دار لوگ ہیں. ایسا نہیں ہے، کیونکہ لوگ منہ پہ کچھ اور ہوتے ہیں اور پیٹھ پیچھے کچھ اور بے شک وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِهِ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. اللہ تعالیٰ بے شک اللہ عزت دینے والا ہے اور اللہ ہی ذلت دینے والا ہے. اگر ہم سیدھی راہ پر چلیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں عزت دے گا، اور ہم اگر بھٹک جائیں گے تو بے شک ہمیں ذلت کا سامنا کرنا پڑے گا. تو دوستوں بس ایک چھوٹا سا میسیج میں اپنی طرف سے اپنی ذات سے آپ لوگوں کو پہنچانا چاہ رہا تھا، جو میں نے لرن کیا، سمجھا اور جو میں نے اپنے اوپر امپلیمنٹ کیا. تو اب جن لوگوں کو یہ بات پتہ ہوگی تو وہ ظاہر سی بات ہے کہ عمل کر ہی رہے ہوں گے، سب تجربے کار لوگ ہیں، ایسا نہیں ہے. لیکن جن کو نہیں پتا، جو لوگ سن رہے ہیں، جو لوگ دیکھ رہے ہیں اور انہیں یہ باتیں نہیں پتا تھیں، تو میں سب سے گزارش کروں گا کہ آپ کی اپنی بہتری کے لیے ہے، یہ کسی چیز کے لیے نہیں ہے. ہمیں تو
दूसरों के हुकूक भी है ना। हम तो सिर्फ ये सोचते हैं यार अगर इसमें सामने वाले का फायदा तो हम ये नहीं करेंगे, हालांकि हमें वो भी करना चाहिए, लेकिन जिसमें हमारा खुद का फायदा हम वो भी नहीं करते इस चक्कर में। तो ये तो आपके अपने फायदे के लिए बातें हैं। अगर आप पढ़ेंगे तो आपको फायदा होगा, नहीं पढ़ेंगे तो आपको नुकसान होगा, परेशानियां होंगी। लेकिन बस अल्लाह ताला करने वाला है, परेशानियों को दूर करने वाला है, खालिक है, राज़िक है, मालिक है वो, और उससे हम माफ़ी मांगें। जुम्मे का दिन है, जुम्मे के दिन अपने प्यारों के पास जाएं, कब्रिस्तान में जाएं, दुआ करें, अपने लोगों के साथ उठें बैठें और आजिज़ी इंकिसारी के साथ बात करें, नरमी के साथ बात करें। सूरह कैफ में जब आप सूरह कैफ की में जाते जाते आपको सिर्फ एक ख़ास बात बताता जाऊं, जिसमें आपको एक पूरी ज़िंदगी का अपना निचोड़ मिल जाएगा, यानी कि मकसद मिल जाएगा कि वो पूरी ज़िंदगी का मकसद क्या है, किस तरह से ज़िंदगी गुजारनी है। जाते जाते सिर्फ ये थोड़ा सा टाइम आपका ज़्यादा ले लिया है, बस 1 मिनट की बात है। जब सूरह कैफ की आप तिलावत करते हैं तो उसमें शुरू में 1-1.5 पेज के बाद वल यतलत्तफ एक अल्फाज लफ्ज़ आता है और वो थोड़ा बड़ा करके लिखा होता है। वो कुरान का सेंटर है, दरमियान है, और उस लफ्ज़ को बड़ा करके लिखा जाता है और उसके मायने हैं नरमी से बात करना। तो अब आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगा लीजिए कि नरमी से बात करना हमारी ज़िंदगी में कितना अहम रखता है, कितनी अहमियत रखता है, कितना अहम है हमारा ये मामला। कि अगर हम एक सिर्फ मामला को यहाँ से शुरू कर देंगे, सिर्फ नरमी से बात करेंगे, तो वो हम सही हों गलत हों हमें कभी भी रुसवाई का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो दोस्तों बस इसी के साथ आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा, क्योंकि मैं भी आज देर हो गई मुझे आप लोगों के साथ आते आते। तो मैं भी अपना बैठ करके सूरह कैफ की तिलावत करूँगा, जो जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं वो मैं करूँगा। तो बस आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा, इंशाअल्लाह ताला फिर दोबारा मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।